بروقت ایپ رقم چاہے 25,000 ہو یا 25 لاکھ سود سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سود کی ممانعت فرمائی ہے۔ یہ وہ واحد حرام عمل ہے جس کے کرنے والے کو وعید سنائی گئی ہے۔ اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا تمہارے واسطے ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ البقرہ 279۔ ذرا سوچئے جس شخص سے اللہ اور اس کا رسول جنگ لڑے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ صد افسوس کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان اس حرام میں مبتلا ہے، اور روز نئی نئی ایپس اور اسکیمز متعارف کروائی جاتی ہیں جو سودی کاروبار کو ترقی دے رہی ہیں۔ اسلام آباد کے ایک عالم برادر عبدالعزیز کی ایک پوسٹ میں انہیں اسکیمز میں سے ایک کے متعلق پڑھنے کا اتفاق ہوا تو سوچا اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ گھر گھر سود کی لعنت کو فروغ دینے والی اپلیکیشن بروقت کے بارے میں بہت سے صارفین شکایت کر رہے ہیں کہ کس طرح آسان قرضے کے نام پر انتہائی زیادہ شرح سود وصول کر کے استحصال کیا جا رہا ہے۔ اس ایپلیکیشن کے بارے میں ہم نے اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو لکھا تو اسٹیٹ بینک نے تو سرے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ SECP کا کہنا تھا کہ بروقت سیڈگریڈ فائنینشل سروسز لمیٹڈ کی لون ایپ ہے اور سیڈگریڈ SECP میں نان بینکنگ فائنینشل کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ SECP نے مزید کہا کہ بروقت کے بارے متعدد شکایات کی وجوہات کو شناخت کر لیا گیا ہے اور سیڈگریڈ سے اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ SECP کے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بروقت بادی النظر میں ایک قانونی بزنس ماڈل ہے جو بعض شکایات کے باوجود اس وقت اپنا دھندا جاری رکھے ہوئے ہے۔ فائنینشل سیکٹر ریگولیشن سے وابستہ دوستوں کے سامنے ہم یہ سوال رکھنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کمپنیاں جو بظاہر کوئی بھی دوسرا بزنس نہیں کر رہی اور وہ آن لائن ٹیکنالوجی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے صارفین کو مہنگے داموں قرضے دے کر پیسے بنا رہی ہیں، کیا وہ صحیح معنوں میں نان بینکنگ فائنینشل کمپنی بن بھی سکتی ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ اسٹیٹ بینکنگ کی ریگولیشن سے فرار کا ایک راستہ نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر حکومت پاکستان کے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سیکیورٹی بورڈ کی طرف سے 17 مئی 2022 کا جاری کردہ ایک خط گردش کر رہا ہے جس میں صارفین کو خبردار کیا گیا ہے کہ قرض اور سود کی بنیاد چلنے والی ایپس بشمول بروقت صارفین کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر رہی ہیں۔ اس خط میں ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے اور ان کے ساتھ ذاتی نوعیت کا ڈیٹا شیئر کرنے سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح 18 مئی 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک الرٹ جاری کیا گیا جس میں غیر قانونی فارن ایکسچینج ٹریڈنگ ویب سائٹس، موبائل اپلیکیشنز اور پلیٹ فارمز کے بارے میں عوام کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس الرٹ میں اور ایزی فوریکس کا ذکر کیا گیا ہے مگر بروقت کی نشاندہی نہیں ہے۔ اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے بارے میں فیصلہ ایک بار پھر جاری کیا ہے جس پر عمل درآمد کے بارے میں حکومتی حکمت عملی ابھی سامنے آنی ہے۔ چونکہ فیصلے میں حکومت کو عمل درآمد کے لیے وقت بھی دیا گیا ہے، سو دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس فیصلے پر کب اور کتنا عمل کرتی ہے۔ فی الحال تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف بینک اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کی تیاریاں کر رہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو ان کوششوں کو حکومتی آشیرواد ضرور حاصل ہوگی۔ سرے دست ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بینکوں اور فائنینشل سیکٹر میں جاری سودی معاملات کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، حکومتی ادارے کم از کم نت نئے سودی بزنس ماڈلز کو تو کنٹرول کریں۔ بروقت کی طرح کی ایپس صارفین کا بھی استحصال کرتی رہی ہیں اور حکومتی ادارے بھی ان کی طرف سے صارفین کا ڈیٹا جمع کیے جانے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ نے تو اس بارے میں اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا مگر دوسرے تمام حکومتی ادارے اس بارے میں بالکل خاموش ہیں۔ ایک صاحب اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں، میں بروقت ایپلیکیشن انسٹال کی تاکہ دیکھوں کہ یہ کیا چکر ہے اور 25,000 کی رقم ادھار کی درخواست دی۔ اپنے مالک کا شناختی کارڈ دیا اور کال پر بات کی تو پتہ چلا کہ بروقت والے پہلے ہفتے میں صرف 2,500 کا قرضہ دیں گے۔
یہ پہلی قسط ہوگی اور اس پر 1000 کا ایکسٹرا سود مجھے 15 دن بعد دینا ہوگا، یعنی اگر آج میں نے 2500 روپے ادھار لیے تو 15 دن بعد بروقت والوں کو میں نے سود ملا کر 3500 ٹوٹل رقم دینی ہوگی۔ پھر دوسری قسط ملی، پھر تیسری قسط ملی، ٹوٹل 10,000 کا لون مجھے مہیا کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے مزید قسط نہیں دی گئی، بلکہ کہا گیا کہ مجھے صرف 10,000 تک کا قرض دیا جا سکتا ہے اور 15 دن کے بعد میں نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ جب میں نے پوچھا 15 دن کے بعد کتنے پیسے واپس کروں تو کچھ لمحے بعد جواب دیا گیا کہ کل ملا کر آپ 21,000 روپے واپس کریں گے، یعنی 15 دن بعد 10,000 تو ان کی اپنی رقم واپس کرنی ہے اور 11,000 کا سود بھی واپس کرنا ہے۔ اگر 15 دن کے بعد میں نے قرض واپس نہیں کیا تو سود کی شرح بڑھا دی جائے گی اور مجھے 35,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے پوچھا جناب اگر پھر بھی ادا نہ کر پایا تو جواب دیا گیا کہ اگلے 15 دن بعد شرح سود بڑھا کر 70,000 اپنے لوٹانے ہیں، یعنی تقریباً 40 دن میں 60,000 کا سود میں نے واپس کرنا ہوگا اور 10,000 اصل رقم بھی۔ میں نے پھر کہا جناب مجھے 10,000 نہیں چاہیے، مجھے 25,000 ہی چاہیے ہے۔ بہت اصرار کے بعد مجھے 25,000 کا قرض مہیا کیا گیا تو نہایت سختی سے کہا گیا کہ 15 دن کے اندر اندر اپنے 51,000 روپے واپس کرنے۔ 15 دن کے اندر اندر 51,000 روپے یعنی 25,000 پر ماہانہ 26,000 کا سود۔ ابھی 2 دن گزرے نہیں تھے کہ بروقت والوں کی فون کال آئی کہ سر ہمارے پیسے واپس کیجیے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو ایگریمنٹ پورا ہی نہیں ہوا۔ خیر ہر دن 2-3 کالز آتی کہ ہمارے پیسے واپس کیجیے۔ میں نے انکار کیا کہ وقت سے پہلے تو میں نے پیسے دینے ہی نہیں۔ اسی اثنا میں تھانے سے کال آئی کہ آپ کے مالی نے 4 لاکھ کا قرضہ لیا ہے اور بندے نے رپورٹ درج کرائی ہے۔ جب میں تھانے میں پہنچا تو بروقت ایپ والوں کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کاغذات دکھائے کہ مالی نے 4 لاکھ کا قرض لیا ہے۔ بروقت ایک سودی ایپ ہے، نہایت بھاری سود پر قرضہ دیتے ہیں۔ قرضہ دینے کا دورانیہ 15 دن ہے۔ 15 دن کے بعد آپ کو ڈبل پیمنٹ ادا کرنی ہوگی۔ قرضہ لینے کے بعد مسلسل آپ کو ان کی کالز آئیں گی کہ ہمارا قرضہ واپس کرو۔ بروقت ایپ سے آپ کو 25,000 کی رقم بہت مشکل سے ملتی ہے، وہ صرف 10,000 کی رقم بمشکل دیتے ہیں۔ آپ کی انفارمیشن لے کر وہ آپ کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی کر سکتے ہیں اور آپ کی معلومات کو آگے کسی کو فروخت کر سکتے ہیں۔ آپ کے شناختی کارڈ کا استعمال ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ بروقت پاکستان کے کسی کرپٹ ترین سیاست دان کی بنائی ہوئی ایپ ہے جو اس ایپ کے ذریعے اپنے کرپشن کے کالے دھن کو سفید کر رہا ہے تاکہ آمدن کے ذرائع ڈکلیئر کیے جا سکیں۔ 15 دن سے قبل ہی قرض کی ادائیگی کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ انکار کر دیں تو آپ پر آپ کے ہی شہر کے تھانے میں لاکھوں کی FI درج کی جا سکتی ہے، لہذا اس سودی ایپ سے بچیں۔ رقم چاہے 25,000 کی ہو یا 25 لاکھ کی سود سے بچنا چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر کسی دوست رشتہ دار سے ادھار لیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو وہ قوت نامی ادارے سے بلا سود قرض لے لے، مگر اپنے آپ کو تار عنکبوت میں نہ جکڑ۔